آمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یہاں پہ سامنے دو بیٹا، سامنے دو۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، تعارف جو دوستوں نے کرا دیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ میں تو اپنے آپ کو خادم القرآن ہی کہلانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی آج سے خادم القرآن کے نام سے ہی پہچانیں۔ اللہ پاک نے حرم کا استاد کیسے بنا دیا، مجھے تھوڑی سی کارگزاری سنا کے پھر سبق پڑھتے ہیں۔ اکثر حجاج کرام جب حج پہ یا عمرہ کرنے تشریف لاتے تھے تو انہیں ملتا تھا، جو کچھ ہم سے خدمت ہو سکتی تھی ہم کرتے تھے، لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ ہمارے جو بزرگ حضرات وہاں پہ آتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، طواف کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں حرم میں، لیکن تلاوت نہیں کر رہے ہوتے تھے۔ دوسرے ممالک کے لوگ پوری دنیا سے آ کے تلاوت بھی کرتے ہیں۔ جیسے حضرت قاری صاحب نے فرمایا، اگر 1,00,000 ثواب ملتا ہے ایک نماز کا، تو ایک حرف پڑھنے کا بھی 1,00,000 ملے گا وہاں پہ۔ مانتے نہیں مانتے اس چیز کو؟ تو اگر وہاں پہ اللہ پاک آپ سب کو مکہ مدینہ دکھائے، وہاں آ کے قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں۔ تو میں دوستوں سے پوچھنے لگ گیا کہ انکل جی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے، بھائی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو میں نے جو سنا ان سے دکھ بھی ہوا، کہتے بیٹا ہمیں قرآن ہی نہیں آتا۔ اکثر یعنی کہ 10 لوگوں سے اگر میں پوچھ رہا ہوں تو 9 کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ حالانکہ ہمارے مدارس سر آنکھوں پہ، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، ہمارے مدارس جو ہمارے بچے ہیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ دیکھیں گھر گھر میں حافظ ہے آج ماشاءاللہ، تو سارا سہرا ان اساتذہ کو جاتا ہے، ان مدارس کو جاتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہم جو یہ کام لے کے نکلے ہیں تعلیم بالغان کے لیے، خاص کر جو بڑی عمر کے حضرات ہیں، جو قرآن تو دور الف با ہی سیدھی نہیں پڑھتے، نہیں پڑھ سکتے، تو کیا خیال ہے ان پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جی، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا ملکہ مجھے عطا کیا جو میں انشاءاللہ آپ سے ابھی شیئر کرتا ہوں، تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جو حرم میں استاد بننے کی وجہ یہی بنا کہ ایک فکر، ایک تڑپ دل میں جاگی کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے۔ اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے اپنے گھر کا خادم بنا دو، استاد تو دور کی بات ہے، خادم جو صفائی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کو یہ منظور تھا کہ اس نے خادم القرآن بنا دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ صرف ایک فکر کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی قرآن پڑھنا سیکھ جائے، یہ ایک فکر تھی۔ تو اس قاعدۃ الحرمین میں 2 صفحے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان 2 صفحوں میں ہم نے 17 پوائنٹ سیکھنے ہیں۔ کتنے؟ 17۔ ابھی آپ بیٹھیں، 30 منٹ کے بعد اپنے آپ کو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا یہاں سے انشاءاللہ۔ تو ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہی حروف ہیں، وہی زبر زیر پیش ہیں، لیکن آپ نے جو میں چند چیزیں عرض کروں گا وہ نوٹ کر لینی ہے، سمجھ لینی ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں جو میں حرم شریف میں حجاج کرام کو پڑھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین
یا رب العالمین۔ اس قاعدے کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ قاری صاحب تک پہنچا دیں، پورے مقتدی ہیں سب ماشاءاللہ، سب کو پھر دے دیں گے۔ اس قاعدے کا جو پہلا صفحہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، اس صفحے پہ ہم نے 10 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کتنی؟ 10۔ ان 10 سے پہلے ایک کام آپ کریں، الف سے لے کر یا تک ایک بار اونچی آواز سے، جس کو جیسے بھی پڑھنا آتا ہے ایک بار سنا دیں اونچی آواز سے۔ ماشاءاللہ 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 تبارک اللہ۔ اب اس میں آپ سے سننے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب کو پتہ ہو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، صحیح ہے نا؟ سب کو اپنا اپنا پتہ چل گیا۔ آج کے بعد جیسے الف سے لے کر یا تک آپ چلتے ہی چلے گئے، کس حرف کو موٹا پڑھنا تھا، کسے باریک کرنا تھا، کسے نرمی سے پڑھنا تھا، کسے سیٹی کی آواز سے پڑھنا تھا، کوئی پتہ سوائے قاری صاحبان یا مدرسے کے بچوں کے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلا کام قاعدۃ الحرمین کو پڑھتے ہوئے کہ آپ چند گھنٹوں میں کیسے قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے، ٹھہراؤ لانا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ ٹھہراؤ۔ ٹھہراؤ کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک حرف کو آپ نے 5 بار پڑھ دینا ہے۔ قاعدہ آپ کے پاس گھر میں پہنچ جائے گا، اسے اٹھا کے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک حرف کو، مثلا الف ہے تو اسے کیا کریں گے، ایسے ہاتھ کھولیں گے، انگوٹھا پہلے، الف ٹھہراؤ کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ ایک ساتھ ہی پانچوں کے پانچوں پھیر کر دیں، ایسے نہیں کرنا، ایک ایک کر کے الف یہ سمجھیں کہ یہ وہ اسباق ہے جو ہم نے 6 مہینے میں پڑھنے ہیں، ہم کتنے دیر میں پڑھنے جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے میں، تو کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی نا انشاءاللہ۔ دوسرا کام، اس تختی میں الف سے لے کر یا تک کچھ حروف ایسے تھے جس پہ آپ نے مد کرنی تھی، کس کس کو پتہ ہے، ہاتھ کھڑا کریں، ذرا غور کریں، بھائی ہیں آپ سب، میرے دوست ہیں، صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہم کلاس دے چکے ہیں، کراچی سے آزاد کشمیر راولہ کوٹ تک تقریباً یہ حال ہوتا ہے۔ مدرسے کے بچوں کو پتہ ہے، قاری صاحب کو پتہ ہے، میرے بھائیوں کو نہیں پتہ۔ تو 1 منٹ کے بعد آپ سب ہاتھ کھڑا کریں گے انشاءاللہ، 1 منٹ سے پہلے، صرف چھوٹا سا ایک پوائنٹ سمجھیے گا بس بیٹا، ماشاءاللہ۔ غور کریں، الف لکھنے میں کتنے حروف ہیں، غور کریں، الف لام فا، اس تختی میں الف کے علاوہ، بولیے، الف کے علاوہ جتنے بھی حروف 3 حرفی ہیں ان پہ مد کرنی ہے آج کے بعد۔ دوبارہ دہراتے ہیں، الف کے علاوہ، اچھا یہاں سے سارے میرے دوست بن جاتے ہیں، اس سے پہلے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہمیں پڑھانے آیا ہوا ہے، صحیح ہے؟ اس کے لیے مثال یہ دیتا ہوں، اگر آپ نے بڑی 100 منزلہ عمارت کھڑی کرنی ہو تو سب سے پہلے اوپر والی چھت ڈالیں گے، کیا کریں گے، بنیاد۔ تو قرآن پڑھنا ہم چاہتے ہیں ہمارا اچھا قرآن ہو، لیکن ہم پڑھ کہہ رہے ہیں الف بے تے توئیں زوئیں، ایسے ہی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ چند چیزیں سمجھنے سے ہم انشاءاللہ قرآن بھی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو دوسرا کام قاعدۃ الحرمین کا کیا کرنا ہے، الف کے علاوہ جتنے بھی حروف 3 حرفوں سے لکھے ہیں، مثلا جیم یا میم، کتنے حروف سے لکھا ہوا ہے، تو اب کیا کریں گے، پڑھیے، جیم لمبا کر کے پڑھیں گے، واپس پڑھیے، 15 سے 20 منٹ میں آپ کو میں قاری صاحب کی لسٹ میں لانا چاہ رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو، آنا چاہیں گے کہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ؟ اتنی سی باتیں یاد رکھنی ہیں۔ اس تختی میں ایسے 15 حروف ہیں، کتنے؟
الف کے علاوہ جتنے بھی حروف 3 حرفوں سے قاعدۃ الحرمین میں یہ سارے آپ کو مل جائیں گے اس تختی میں ہی۔ الف کے علاوہ دوبارہ دہرائیں، جتنے بھی حروف 3 حرفی ہیں ان پہ مد کرنی ہے، جیسے جیم۔ دال پہ نظر رکھیں، کتنے سے لکھا ہے غور کریں، 3 سے۔ کیا کریں گے؟ دال۔ کس کس کو پتہ چل گیا ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ، کامران بھی دیکھ لیں، گواہی دیں گے قیامت کے دن ہمارے لیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ، یہ چند چیزیں ہیں، یہ سمجھ کے ہم قرآن میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب دوبارہ جب آپ جا کے گھر میں قاعدۃ الحرمین آپ کے پاس ہو، آپ کا خود ہی دل کرے گا انشاءاللہ اس کو پڑھنے کا، تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، اس تختی میں 7 حروف ایسے ہیں جنہیں پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نظر آ جائیں انہیں موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ پتہ ہے کسی کو بچوں کے علاوہ؟ آپ تو قاری ہو بھائی جی، ماشاءاللہ، پیچھے سے بھی آ رہی ہے ایک آواز۔ آپ سب کی گواہی اس نے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ کے بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیے گا اپنی حالت۔ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، دہرائیں، 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ 1 منٹ میں آپ کو حفظ یاد کرواتا ہوں تاکہ فائدہ ہو۔ پہلا حرف ہے خا، پڑھیے 3 بار پڑھیے، ماشاءاللہ۔ اب اس میں ایک ذہن بنائیں، 4 حروف ایسے ہیں جو پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہیں، صرف آپ نے دہرانے ہیں میرے ساتھ ساتھ۔ ان میں سے پہلا حرف ہے صاد۔ اب آپ خود بتائیں گے اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے بغیر پڑھائے آپ کو یاد، 5 یاد ہو گئے آپ کو پتہ ہے۔ واپس دہرائیں، خا، پھر ایک بار دہرائیں، ذا۔ بیٹا ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، تو نہ کیا کریں۔ کیا ہے یہاں لکھ، الف کے ساتھ تو۔ کتنے یاد ہو گئے 7 میں سے؟ باقی کتنے بچے؟ 2، غین، قاف۔ واپس پڑھیے، ماشاءاللہ۔ دوبارہ ایک بار دہرا لیں 7 کو، خا، ماشاءاللہ۔ کس کس کو یاد ہو گیا ذرا ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ اس کا فائدہ پتہ ہے آپ کو؟ قرآن کھولیں، الحمد سے لے کر والناس تک، جب بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں نظر آئے ان 7 میں سے کوئی حرف کیا کریں گے؟ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی انشاءاللہ، پھر بھی پوچھ لیا کریں قاری صاحبان سے۔ اسی طرح نمبر 4، اب 2 یاد رکھنے اوپر، پھر یہاں پہ جب آئیں گے جو اساتذہ اکرام بیٹھے ہیں وہ اس پہ نشان لگا لیں تاکہ آپ کو میرے جانے کے بعد یاد بھی رہیں۔ نمبر 1 کیا تھا؟ ٹھہراؤ لانا ہے، جلد بازی، ایک حرف کو 5 بار پڑھنا ہے۔ نمبر 2، الف کے علاوہ جو 3 حرفی حروف ہیں ان پہ مد کرنی ہے۔ اب نمبر 3 کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جن کے پاس قاعدے پہنچ چکے ہیں دوسروں کو پھر بعد میں لگا کے، موٹے حروف لکھے ہوئے ہیں نیچے دیکھیں، 7 جو ابھی ہم نے یاد کیے ہیں، وہاں پہ آپ نے 3 لکھ لینا ہے، 3، نمبر 3۔ ان 10 میں سے نمبر 3 کیا ہے؟ موٹے پڑھے جانے والے حروف۔ پھر آگے جائیں گے، نرم لکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ 4 لکھ لیجئے۔ نمبر 4، نرمی سے پڑھے جانے والے 3 حروف۔ ٹائم کم ہے اس لیے تھوڑا سا جلدی پڑھانا چاہوں گا، معذرت۔ سا، ذال، وا۔ زبان کی نوک ایسے باہر لانی ہے جیسے پین ایسے ہم کھولتے ہیں تو پین کی نوک باہر آتی ہے، زبان کی نوک باہر لائیں، سا، ذال، وا، ماشاءاللہ۔ اسی طرح نمبر 5، سیٹی والے 3 حروف۔ اب ہم کسی سے پوچھیں قاری صاحبان یا بچوں کے علاوہ تو آپ کہتے ہیں زا، سین، صاد۔ اس کے ساتھ تیسرا میرا بھائی بیٹھا ہوگا تو بولے گا صحیح تو جواب دیا ہے، لیکن اگر قاری صاحب سے آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے صحیح
نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں یہ آپ کی غلطی ہے تجوید کی۔ تو اس کو پڑھنے کا آسان طریقہ، زا بولنے سے پہلے ایک سختی سے ایک آواز پیدا کریں گے، زا پڑھیے۔ اب جب آپ پڑھیں گے والتینی، ماشاءاللہ، والتینی، یہ جو زا ہے پورا قرآن میں آپ نے سختی سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح سین ہے، اسے بھی سیٹی کی آواز سے پڑھنا ہے۔ صاد ہے، اسے بھی سیٹی کی آواز سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح کے نیچے نمبر 6 میں حلق سے نکلنے والے 6 حروف، حروف حلق جسے قاری صاحبان کہتے ہیں۔ تو اس تختی کو پڑھتے ہوئے آپ نے ان چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ باقی ہم قاری صاحبان میں سے کسی ایک کو پورا درس بھیج دیں گے، وہ پھر آپ کو یہاں پہ فجر کے بعد یا کسی بھی طرح 10 منٹ کی کلاس دے کے پورا کورس کرا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف تعارفی پروگرام ہے۔ تو اس طرح اگر آپ حروف مفردات صحیح کر لیں گے، 1 گھنٹے میں نہیں 2 گھنٹے میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آئیں گے صفحہ نمبر 2۔ اصل میں یہ جو 2 صفحے ہیں، انہی پہ ہی آپ نے قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، اور سیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے سکھایا ہے الحمدللہ۔ اب جب آپ حروف آپ نے پڑھ لیے، یہاں پہ الحمد سے لے کر والناس تک جتنے بھی حروف ہیں قرآن میں، کیا ان کے علاوہ کوئی حرف آئے گا؟ تو کون سا حرف ہے جو آپ کو نہیں آتا ہوگا؟ وہاں پہ کچھ طریقے ہیں، یہاں پہ انشاءاللہ قاری صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ اب آ جائیں اصل سبق کی طرف، جس میں ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے جو دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں 7 چیزیں ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ مشکل مجھے پڑھاتے ہوئے اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ سب کے پاس قاعدہ نہیں ہے۔ اگر قاعدہ ہوتا تو ہم بہت ہی تیز جا رہے ہوتے آگے۔ ان 7 اسباق کو پڑھتے ہوئے ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی اصلاح کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں ہے نمبر 1 پڑھی حرکات، یعنی زبر پڑھیے، زیر پیش۔ اب یہاں پہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ سب کو نظر آ جائے گا۔ اب آپ نے گھر جا کے اسے پڑھنا کیسے ہے، جس چیز سے بچنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب ہمیں زبر زیر پیش کا پتہ ہے، لیکن جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یار میری زبر زیر کی غلطیاں بہت ہیں۔ تو وہ زبر زیر کی غلطیاں کیوں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کو وہ ختم کرانے کی۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ زبر زیر اور پیش پڑھتے ہیں تو منہ سے 4 طریقوں سے ادا ہوتا ہے۔ کتنے؟ 4 آوازیں بن سکتی ہیں، جس میں سے 3 آوازیں غلط ہیں، 3 طریقے۔ اب جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس سے بچیں گے نا۔ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، قرآن میں جا کے انہی میں سے کوئی ایک غلطی آ جاتی ہے، وہ پھر ایک غلطی ہزاروں میں بدل جاتی ہے۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ اس پوائنٹ کو سمجھنے کی۔ زبر زیر اور پیش کو پڑھتے ہوئے 3 چیزوں سے بچنا ہے۔ نمبر 1 جھٹکا نہیں آنا چاہیے زبر زیر پیش پہ۔ جیسے ایک آواز پیدا ہوتی ہے با، تو یہ آواز جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح بی اور بو، تو یہ قرآن کی ہزاروں غلطیاں آپ کی اس سے ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 2 جو بہت بڑی غلطی ہے، زبر زیر اور پیش والے حرف کو ہم تھوڑا سا غلطی سے کھینچ دیتے ہیں۔ جان بوجھ کے تو کوئی نہیں غلطی کرتا قرآن میں۔ کیا کرتے ہیں؟ با زبر با، با زیر با پیش۔ قاری صاحبان بیٹھے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں پہ ایک غلطی نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن میں یہ ہزاروں بن جاتی ہیں۔ تو نمبر 2 زبر زیر پیش کو لمبا نہیں ہونے دینا آپ نے کہیں پہ بھی پورے قرآن میں، جب ہوگا ہم نیچے بتائیں گے آپ کو۔ نمبر 3 جو حرم میں بہت سارے حجاج کرام جب تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ میں نے نوٹ کیا یہ غلطی بہت زیادہ ہے، حرف کو مجہول پڑھنا۔ حرف کو مجہول پڑھنا یعنی اٹھا کے پڑھنا، لفظ کو اٹھا دینا۔ آپ سنتے ہوں گے ایک دوسرے کا یا پڑھتے بھی ہوں، غلطی سے اللہ نہ کرے، اگر ہے تو وہ صحیح کر لیجئے گا۔ مثلا الحمد للہ ہے، یہ جو ہی تھا ہم نے کیا کر دیا اسے؟ ربل تھا، ہم نے کیا کر دیا؟ ربل۔ الرحمن الرحیم تھا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نر۔ تو نی کو نے، اس کے آسان مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ حرف جی لکھا ہو انگلش کا، حرف جی، اور ہمارا بچہ اسے جے پڑھ رہا ہو، آپ اسے جانے دیں گے یا صحیح کروائیں گے؟ صحیح بتائیں۔
حالانکہ اگر وہ جی کو جے پڑھ بھی رہے تو صرف غلطی ہے نا، گناہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ معاف کرے یہی غلطی ہم قرآن کے ایک ایک حرف پہ کر رہے ہیں، ادھر گناہ ملے گا کیونکہ ترجمہ غلط ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں جی کو، یہ اگر پوائنٹ سمجھ آ گیا آپ کی، بہت ساری غلطیاں ختم ہو سکتی ہیں جو سالوں میں ختم نہیں ہونی تھی، وہ اس ایک پوائنٹ سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی کو جی ہی بولنا ہے، جے نہیں ہونے دینا۔ جی کو اگر آپ نے جے کہا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ لفظ کو آپ نے مجہول اٹھا دیا۔ تو آج کے بعد ایک پوائنٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا۔ بی کو مٹھی میں رکھنا ہے، زیر کو پڑھتے ہوئے اے کے بعد کیا آتا ہے؟ بی، اس کو کھینچنا نہیں ہے، ویسے پڑھیے گا، ایک ذہن بنانا ہے۔ با زیر، زور سے، با زیر، تا زیر، جاتے جائیں، سا زیر، بچے تھوڑا سا آپ کو تو آتا ہے نا، سمجھ لیں بس آپ بھی، جیم زیر، جی، ہا زیر، جاتے، لام آ جائے تو لی، ہا آ جائے تو الحمدللہ۔ وہ جو ہے تھا کہاں گیا؟ یہ تحفہ مجھے حرم میں بیٹھے ہوئے ملا تھا، اس لیے سب تک پہنچاتا ہوں۔ آپ خود اگر انشاءاللہ غور کریں گے، قاری صاحبان بیٹھے ہیں، تو آپ کی یہ ہزاروں غلطیاں اس ایک پوائنٹ سے صحیح ہو سکتی ہیں۔ الحمدللہ ہے تو نہیں پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ رب یا رب، بی کو ذہن میں رکھیں، رب بل، الرحمن الرحیم۔ آپ کا پوتا، آپ کا بیٹا بہت پیارا قرآن پڑھ رہا ہے سر آنکھوں پہ، آپ کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہمارا آپ تک یہ پیغام پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ کل کو ہم سے نہ پوچھو کہ میرے بندوں کو کیوں نہیں پڑھایا قرآن۔ اپنے دوستوں سے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ یار جو مسجد میں آتے ہیں انہیں بھی ہم قرآن پڑھنا سکھانا چاہیے۔ تو الحمدللہ ایک تحریک اٹھی ہے، دعا کرنے آپ نے ہر نماز میں کہ اسے اللہ پاک پورے عالم میں پہنچائے۔ اسی طرح جب آپ 3 غلطیوں سے بچ گئے تو صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اور تھوڑا سا ایسے ہاتھ کریں، اتنا سا ٹائم ہے پڑھنے کا۔ با، بی، بو، یہ ٹھہراؤ جو آپ کے اندر آ گیا، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ تا لگا دیں اسی کے بدلے میں، تا، تی، جیم آ جائے تو پڑھنا مشکل ہوگا، جا، جی، میم آ جائے تو، یا آ جائے تو، اس کے علاوہ کوئی حرف آئے گا ان کے علاوہ؟ تو یہی پورا قرآن ہے۔ اب آپ پورا قرآن، جیسے باریک قرآن نہ اٹھائیے گا، بڑا جس میں نہیں لکھا ہوتا، موٹا موٹا جو سپارے ہم ختم کے لیے جو ہم نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ ذرا موٹا لکھا ہوتا ہے، اس پہ جا کے آج کا سبق یہ والا پڑھ کے دیکھیے گا، صرف ایک سبق۔ مثلاً ہم نے پہلی کلاس پڑھی ہے ان 7 میں سے مثال کے طور پہ، تو پہلی کا ہی اپنا ٹیسٹ لے لیجئے گا۔ جب آپ اسے 3 غلطیوں سے بچائیں گے، آپ کے پورے قرآن کی زبر زیر پیش کی غلطیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کو آپ نے مزید کرنا ہے تو یہاں پہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، 1 2 3، زبر زیر پیش کے پاس اوپر دیکھیں نمبر لکھے ہوئے ہیں، 1 2۔ یہ کس لیے لکھے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگلا صفحہ کھولیں، صفحہ نمبر 3، ایسے کھولیں آرام سے، اور صفحہ نمبر 3 میں جا کے آپ نے 1 2 3 اوپر سے نیچے تک خود سے پڑھتے جانا ہے۔ یہ وہی سبق ہیں جو ابھی آپ نے غیبانہ مجھے سنائے، کیا تھے؟ با، بی، بو۔ یہاں پہ اب قاری صاحب نہیں بننا، رک کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی جیسے ہم آ رہے ہیں نا پیار سے، ویسے ہی آنا ہے۔ آگے جائیں گے تو پھر زیادہ آگے نکل جائیں گے، رک رک کے آپ نے پڑھنا ہے۔ بچے جیسے پڑھتے ہیں سر آنکھوں پہ پڑھنے دیں، یہ آپ کے لیے اسپیشل درس دے رہا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو۔ ایک ایک حرف کو دیکھ کے پھر اس کو ادا کرنا ہے، رٹے میں نہیں لانے دینا، سمجھنا ہے۔ قیادت الحرمین کو سمجھنے سے فائدہ ہوگا، رٹے لگانے سے نہیں ہوگا۔ پڑھیے، با، نیچے جاتے جائیں، تا، تی، تو، یہاں تک کہ دوسرے صفحے کے یہاں پہ بھی 3 لفظ لکھے ہوئے ہیں، آخری حرف پڑھ لیے، یا، جی، یو۔ جزاک اللہ۔ صفحہ نمبر 2 پہ واپس آئیں۔
اچھا، اس کا جو نتیجہ ہوگا، نتیجہ آپ صفحہ نمبر 5 پہ اس کا دکھا کے پھر میں واپس آتا ہوں، تاکہ پھر آپ سبھی اس کو دیکھتے رہیے۔ پہلے حروف صحیح کرنے الف با میں، پھر صفحہ نمبر 2 میں آ کے ایک ایک سبق سمجھنا ہے، صفحہ نمبر 3 اور 4 میں جا کے اس کی مشق کرنی ہے تاکہ مضبوط ہو جائیں حروف۔ پھر اسی کا رزلٹ دیکھنے کے لیے صفحہ نمبر 5 کا پہلی لائن دیکھیں، اور اس کو آپ نے جس طریقے سے میں عرض کروں اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کو فائدہ نہ ہو، نمبر لکھے ہیں، موبائل نمبر سب شکایت کر لیجئے گا میری۔ کیا کرنا ہے؟ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ وارادہ، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے میرے پیارے بھائیوں نے جو قرآن پڑھنا سمجھنا چاہتے ہیں، ان تینوں کو اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے ہم نے پیچھے الگ الگ پڑھا۔ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ وا را دا، واپس پڑھیے تینوں کو جدا جدا۔ وا، آگے جاتے جائیں، آ لی، آگے خو لی قا، جا آ، آگے فی ضا کو موٹا کریں گے، ابھی بتایا تھا، ہا فی ضا، یہ جو گرین کلر ہے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ اسی طرح سو قی طا، ہا شا را، سو ای لا، ذو، یہ پہلی بار پڑھنا ایسا ہے جیسے ہم جوڑ کر کے پڑھتے تھے۔ جوڑ میں بھی تو ٹائم لگاتے تھے نا آپ لوگ، تو اس جوڑ کے بدلے میں آپ نے سنگل پڑھنا ہے۔ دوسری بار کیا کریں گے؟ اسی لائن کو پڑھتے ہوئے دو ایک ساتھ، تیسرے کو جدا کر دیں گے۔ مثلا وارا دا، عالی، خولی، ذو کی۔ اب تیسری بار کیا کریں گے؟ تینوں کو ملا دیں گے، آپ کو جملہ بن جائے گا۔ وارادہ، میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں، عالمہ، خلق، جعل، حفظ، سقط، حشر، سئل، ذکر۔ آپ کو پڑھنے میں مشکل کچھ ہو رہی ہوگی قاعدہ نہ ہونے کی وجہ سے، معذرت، روڈ ہی بند ہیں، کیا کریں، قاعدے ختم ہو گئے یہاں پہ گاڑی میں۔ ہم لائے تھے ویسے آپ کے لیے دو، حاجی صاحب معذرت، وہ سارے آگے پیچھے ہو گئے۔ اب سبق نمبر 2 کی پہچان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری غلطی کہاں ہے؟ کل الحمدللہ اس وقت ہمارے علماء کرام قرہ حضرات، ان کے ساتھ میٹنگ تھی ایک جگہ، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس سبق کو اپنی غلطی مان کے اسے پسند کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو سمجھیں، فائدہ ہوگا۔ اب سبق نمبر 2 ہے ہمارا تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو پڑھنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ کے پاس قاعدہ ہوگا، آپ اس 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے نیچے دیکھیں گے، اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے، جیسے آپ کو آسانی ہو انشاءاللہ آپ ویسے پڑھ لیجئے گا۔ با ایسے پڑھیے گا، ایک تو بچے جیسے پڑھتے ہیں نا، با تیز تیز پڑھتے ہیں، بچوں میں اور آپ میں فرق ہے تھوڑا سا، ہے نا؟ وہ 4 سال کے، ہم صرف 40 سال کے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، 0 ہے زیادہ بس ایسے، لیکن آپ نے ساتھ دینا ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، بن نہیں کرنا، بی کو ذہن میں رکھنا، انگلش بن، با 2 پیش بن۔ اب یہاں پہ اکثر جو اساتذہ کرام بیٹھے ہیں ذرا وہ بھی غور فرمائیں۔ میں بچوں کو مدرسے میں اسکول میں جا کے ایک سوال کرتا ہوں، بیٹا تنوین پہ کیا ہوتا ہے؟ تنوین پہ کیا ہوتا ہے؟ قاری صاحب بہت بڑا امتحان ہے، ایک بندے نے مجھے کراچی میں پکڑ لیا تھا اس چیز پہ، حالانکہ وہ خود غلط تھا، مجھے غلط ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ علیمن حکیمہ، علیمن پہ قاری حضرات بیٹھے ہیں یہاں پہ غنہ میں، اچھا مزے کے آخر میں یاد دلائیے گا، میں 10 منٹ میں آپ سب کو پورے غنے کی پہچان کرا کے جاؤں گا، پورے قرآن کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، صرف 10 منٹ میں انشاءاللہ قاری صاحبان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ہم اصل میں قاری صاحب وہ کراتے ہیں بعد میں ذرا انشاءاللہ، ابھی ذرا اس سے ماحول خراب ہو جائے گا۔
انشاءاللہ سب کو مل جائے گا، گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ علی جیسے بچوں نے جواب دیا قاری صاحب، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تنوین پہ غنہ سکھا دیتے ہیں، تنوین پہ غنّے کی پریکٹس کرا دیتے ہیں، حالانکہ بیٹا ہر تنوین پہ غنہ یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں، کیا خیال ہے؟ ہر تنوین پہ غنہ نہیں ہوتا، کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، تو آئندہ اس چیز کا اساتذہ کرام ذرا خیال رکھیے گا۔ پڑھنے کا آسان طریقہ، جب آپ 2 زبر 2 زیر 2 پیش پڑھتے ہیں، آواز کیا پیدا ہو رہی ہے وہ تو آپ سب کو محسوس ہو رہی ہے، کیا آواز ہے؟ نون کی آواز پیدا ہو رہی ہے، آخر میں نون ساکن یعنی نون غنہ کی آواز پیدا ہو رہی ہے، جیسے بن بن بن، غنہ ہو نہیں رہا، نون ساکن پیدا ہو رہی ہے، یہ آواز یہ ذہن میں رکھیں، نون کی آواز۔ اب یہ جو پوائنٹ سمجھانے لگا ہوں پورے تنوین کے لیے صحیح ہو جائے گا آپ کے لیے۔ نون کو رہنے دیں، نون کو پہلا حرف تبدیل کرتے جائیں، با کی جگہ تا لگا دیں، کیا بنے گا؟ تن تن، سا لگا دیں، سن سن سن، جیم آ جائے تو جن، یا آ جائے تو جن، انشاءاللہ آپ خود ہی سارا پڑھیں گے۔ اس کو مزید بہتر کرنا ہو اسی میں نمبر دیے گئے ہیں 4 5 6، صفحہ نمبر 3 اور 4 میں جا کے اسے مزید اچھا کر کے پھر صفحہ نمبر 5 میں اس کی دیکھ لیجئے گا رزلٹ۔ سبق نمبر 3، کھڑی حرکات۔ اب میں ایک سوال حرم میں حاجی صاحبان سے کرتا تھا، وہ تو حج کر کر کے یا طواف کر کر کے تھکے ہوئے ہوتے تھے، آپ تو گھر سے آئے نا ماشاءاللہ یا ڈیوٹی سے آئے ہوں گے، تو میں آپ سے وہی سوال کرتا ہوں۔ یہ میرے بھائی سائڈوں پہ کھڑے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، آپ نے آپ سے تھوڑی پوچھا تھا، آپ تو اپنے بننا ہے، آپ بھی سب اپنے۔ اچھا میں ایک سوال اور بھی کرتا ہوں، یار ادھر میرا ساتھ نہیں دو گے آپ لوگوں کو حرم آنا پڑے گا، پھر بول کے خود ہی بس یار یہ تو سب یہ بولتے چلیں ٹھیک ہے پھر ہم ادھر پڑھیں گے۔ اللہ آپ سب کو مکہ بھی لے آئے، مدینہ بھی دیکھیں، لیکن یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں حاجی صاحبان سے، میں کھڑا ہوں آپ بیٹھے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں قاری صاحب، کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ اس بات کے اندر میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو۔ میں کیونکہ عصر سے عشاء تک کھڑے ہو کے پڑھاتا ہوں حرم میں، سب حاجی صاحبان اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں، تو میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، میں کھڑا ہوں آپ بیٹھے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ تو اکثر حاجی صاحبان کہتے ہیں آپ میں سے کوئی نہیں آیا ہوگا حرم میں میری کلاس میں؟ کون ہے وہ؟ کل ایک جمعے کی نماز میں صاحب ملے، ویسے قاری صاحب 2018 میں آپ کے پاس پڑھا تھا اور آپ نے 2 قیدے بھی دیے تھے، اللہ آپ سب کو بھی لے آئے۔ تو یہ سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی ہزاروں غلطیاں ختم ہو جائیں گی اسی چھوٹے سے مزاح سے انشاءاللہ۔ میں کھڑا ہوں آپ بیٹھے ہیں، کوئی فرق تو نہیں ہے؟ جو اشارہ کرتا ہے اس میں سمجھ جاتے ہیں جی۔ تو کھڑی زبر، کھڑی حرکات اور پڑی حرکات میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جب ہم اس سے پڑھتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں وہ ہزاروں میں بدل جاتی ہیں، یاد رکھیں۔ اور وہ غلطی کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہمارے پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا غلط نہیں کہوں گا، اس کو ہم اچھا بنا سکتے ہیں، اس طریقے کو تھوڑا سا اچھا بنا سکتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، اللہ ماشاءاللہ ہمارے مدارس میں اچھا بھی پڑھاتے ہوں گے، لیکن تقریباً 70% یہ غلطی ہے قاری صاحب۔ اب اس غلطی کو ختم کیسے کرنا ہے؟ آپ نے خود کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ قاعدۃ الحرمین کا پہلا سبق یاد کر کے، کیا تھا؟ ٹھہراؤ، صبر، تسلی سے پڑھنا۔ اب اس کو آپ پڑھتے ہوئے کیا کریں گے؟ با کھڑا زبر، میں نے کہا ہے آپ کو لمبا کر کے پڑھیں، لیکن وہ خود بخود سبحان اللہ، یہ قرآن کی شان ہے، وہ خود بخود لفظ پڑھا گیا ہے، کھینچ کے جتنی اس کی مقدار ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح با کھڑی زیر با الٹا پیش، فرق تھا کہ نہیں؟ تو یہ فرق آپ نے لانا ہے۔ جب کھڑی حرکات ہیں تو اسے لازم کھڑا کر کے پڑھیں یہاں پہ، تب جا کے قرآن صحیح ہوگا۔ اب اس با کی جگہ چاہے کوئی بھی حرف آ جائے مشکل ہوگا، یہ پوائنٹ سمجھیں۔
تو अब बा की जगह ता लगाएं, ता ती तू। जितना आप खींचते हैं ना वैसे आम, उसको मेरी तरफ से भी उतना खींच देना है आज के बाद, ठीक है? तो आपका सबक सही हो जाएगा। जीम आ जाए तो जी जू, यहाँ तक कि या आ जाएगा, क्या कहेंगे? जी। जज़ाकल्लाह खैर। इसको मज़ीद अच्छा करना हो, इन नंबरों का फ़ायदा उठाना है आपने। क्या नंबर हैं? 7, 8 और 9। इसी तरह सबक नंबर 4 हरूफ मद्दा। कारी साहबान बैठे हैं, इनसे आप पूछ लीजिएगा बाद में। ये जो हरूफ मद्दा हैं सिर्फ़ 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अब इन 3 मद्दा को अगर आपने अच्छे से पहचान कर लिया इस कायदे में जैसे लिखा हुआ है, आपकी 35% कुरान की गलतियाँ सुभान अल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। कितनी? 35% कुरान आपका ख़ुद ब खुद सही हो जाएगा। इतनी बार कुरान में ये आए हैं, ये 3 लफ्ज़ सिर्फ़, लेकिन क्या होता है? पहला हर्फ तब्दील होता है। अलिफ मद्दा की निशानी है, अलिफ खाली से पहले ज़बर होता है। पढ़ने का तरीका, बा वही ठहराओ, यहाँ पे लिखा हुआ है, बा अलिफ ज़बर, ये सेम बड़े खड़े ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। जैसे खड़ा ज़बर आपने पढ़ा, बा खड़ा ज़बर, बा अलिफ ज़बर, दोनों की आवाज़ बराबर है, इसको भी जहन में रखना है। इसी तरह नंबर 2 वाव मद्दा, जज़म वाली वाव से पहले वाले हर्फ, वैसे हम क्या कहते हैं? वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो ये वाव मद्दा बन जाती है। इसे पढ़ने का आसान तरीका, अमली तौर पे पढ़ना है, रट्टे नहीं लगाने हमने, उसको समझना है। बा वाव पेश, ये उल्टे पेश के बराबर खींची जाती है। करके देखें, बा उल्टा पेश, बा वाव पेश। इसी तरह नंबर 3 या मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर होती है, यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी। अब उस या साकिन को पढ़ते हुए क्या करना है? बा या ज़ेर, और ये खड़ी ज़ेर के बराबर हो जाती है। मकसद ये है बताने का कि सबक नंबर 3 और सबक नंबर 4 को ही आपने लंबा करके पढ़ना है, इसके अलावा किसी हर्फ को नहीं पढ़ना। इसी तरह इसको मज़ीद अच्छा करना हो, आप सफ़ा नंबर 3 और 4 में जाके इसकी बा से लेकर या तक मशक कर लीजिएगा। सबक नंबर 5 हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। इसकी आसान और बेहतरीन निशानी, वाव साकिन और या साकिन से पहले सिर्फ़ ज़बर का इस्तेमाल होता है, सिर्फ़। यहाँ सबक नंबर 5 में देख लीजिएगा, बा वाव ज़बर बऊ, बा या ज़बर बई, बऊ बई। अब इसको आगे तक लेते जाएं, ता लगा दें, तऊ तई, सऊ, यहाँ तक कि या आ जाएगा, आपका बीच में गलती नहीं आएगी, बस ठीक है। अल्लाह अकबर। सबक नंबर 6 और 7 रह गया, 2 सबक बस। सबक नंबर 6 में आपने देखा होगा सुकून लिखा हुआ है, सुकून अरबी में कहते हैं और हम जिसे उर्दू में जज़म कहते हैं। याद रखें, जज़म वाला हर्फ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने का आसान तरीका, कुछ दोस्तों ने पिछले दिनों भी एक बहस शुरू की हुई थी कि हमज़ा ज़बर बा आप क्यों ना पढ़ें हम। मैंने बोला मर्ज़ी है पढ़ें, लेकिन फ़ायदा देख लेते हैं, जिसमें फ़ायदा होगा हम उस तरह पढ़ लिया करेंगे। अब मैं उनके तरीके के मुताबिक पढ़ाता हूँ। हमज़ा ज़बर बा, एक आवाज़ आई, 2। अब पढ़िएगा, अब देखिएगा, मैं नहीं कहता पढ़ने का। हमज़ा बा ज़बर, अब कितनी आवाज़ें आई? सिर्फ़ एक तरीका चेंज करने से। जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे इसमें लिखा है, जो हमारे अकाबरीन असातिज़ा इकराम पढ़ाते हुए आ रहे हैं, तो ये वही तरीका है, कोई अलग नहीं है, सिर्फ तरीका लिखने का यहाँ पे इकट्ठा है। हमज़ा ज़बर बा नहीं कहेंगे, पहले हरूफ के नाम लेंगे, फिर हरकत ज़बर ज़ेर पेश का। हमज़ा बा ज़बर, माशाल्लाह, हमज़ा बा ज़ेर, हमज़ा बा पेश उब। अच्छा, इसमें नीचे देखें 5 हरूफ लिखे हुए हैं, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। जब ये इस हालत में हों, जैसे यहाँ पे बा लिखा हुआ है, तो क़लक़ला करेंगे, आवाज़ को हिला देंगे। वो कारी साहब से मज़ीद पूछ लीजिएगा। इसी तरह सबक नंबर 7 तशदीद,
تشدید والا حرف دیکھتے ہی ہم گھبرا جاتے ہیں، شاید بہت مشکل ہے، اور اکثر غلطیاں بھی وہیں پہ آتی ہیں، اور اکثر مارے بھی وہیں پہ پڑتی تھی ہمیں، کیوں قاری صاحب؟ تو آپ کو مار نہ پڑے، پیار سے پڑھیں آپ ہمارے پاس۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، سمجھیں اس کو کہ سبق نمبر 7 پڑھنے سے پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں۔ کتنی بڑی بات کر دی، سبق نمبر 7 پڑھنے سے پہلے ہی ہم اوپر کے 6 اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ غور کیجئے، ابھی ہم نے جو آخری سبق پڑھا وہ کیا تھا؟ سکون والا۔ پہلے سمجھے کہ تشدید والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ پہلی بار ہم نے پڑھا اب جمع با، اوپر والا پہلے سبق پہ چلے جائیں آرام آرام سے، اب با، اب بی، اب بو، اس پہ جانے سے پہلے ہی ہم نے اسے پڑھا ہوا ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اب تشدید کے ساتھ زبر زیر پیش کے علاوہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی آ سکتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اب بن، اب بن، اب، اسی طرح کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی آ سکتے ہیں۔ اب جو ابھی آپ نے سیکھا ہے اس کو لمبا کر دیں گے، اب، 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 بو۔ جزاک اللہ خیر۔ صفحہ نمبر 5 نکالیں ذرا جلدی سے، 10 منٹ اور ہو گیا تھا بس یہ پڑھا کے۔ یہ جو 5 سبق ہم نے پڑھے ہیں، صفحہ نمبر 7 سبق جو ہم نے پڑھے ہیں صفحہ نمبر 2 میں، یہ اس کا سارا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک بار پڑھا دیتا ہوں، کم ٹائم ہونے کی وجہ سے ذرا ساتھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَدَ عَلِمَ خُلِقَ جَعَلَ حَفِظَ سُقِطَ حَشَرَ سُئِلَ ذُكِرَ ثَمَنًا۔ اس لائن میں دیکھیے گا، سبق نمبر 1 پڑھنے کی وجہ سے تنوین کو چھوڑ دے، باقی سب سبق نمبر 1 کا حصہ ہے۔ غور کریں، اس صفحے میں سبق نمبر 1 کے جو اسباق ہیں زبر زیر پیش کے 100 کے قریب ہیں تقریباً، یعنی صرف سبق نمبر 1 پڑھنے کی وجہ سے وہ ہمیں آ جانے چاہیے تھے۔ غور کیجئے گا صرف ایک ایک حرف پہ۔ ثمنً، شجر، قسم، قصصًا، فئة، دیۃ، مثلاً، رقبۃ۔ اگر رقبۃ پڑھنا نہ آئے خدا نخواستہ، جیسے کچھ بھائی ہوتے ہیں جنہیں بالکل ہی پڑھنا نہیں آتا، چاروں کو ایک ایک کر لیں گے جو طریقہ بتایا تھا، رقبۃ، دوسری بار ملا کے پڑھ لیجئے گا۔ خلق، ذالک، قبلہ، فلہ، طغى، ہذہ، داود۔ اب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کس کو میں نے کھینچنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا۔ تجزا عملہ قبضتہ۔ اسی طرح نیچے کے اسباق پڑھ لیجئے گا۔ اس میں ایک سبق اور میں دیتا ہوں، آخری صفحہ نکالیں، صفحہ نمبر 10۔ وہ قیدے نہیں ہوں گے تو کہاں سے نکالیں، وہی مشکل ہو رہی ہے، چلیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں یاد رکھیں اسماء الحسنہ لکھے ہوئے ہیں قاعدے میں جو آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اس میں آخر میں جا کے روزانہ 3 یاد کریں گے، 1 مہینے میں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، یا 33 دن میں یاد ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کی قرآن کی تجوید بھی صحیح ہو جائے گی، اس کی وجہ سے آپ کے قرآن کی جو غلطیاں ہیں زبر زیر پیش کی وہ بھی صحیح ہو جائیں گی، اس کی وجہ سے وہ جو آپ نے 7 سبق پڑھے ہیں صفحہ نمبر 2 میں ان کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ مثلا ہم نے پڑھا الرحمن، اب میم کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر، سبق نمبر 3 میں آپ نے پڑھا الرحیم، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یا مدہ ہے۔ القدوس، آپ کو پتہ چلے گا یہ کون سی مدہ ہے؟ واو مدہ ہے۔ السلام، اس میں پتہ چلے گا السلام۔ اسی طرح آخر میں غنّے کی پہچان دی گئی ہے، 2 منٹ ذرا توجہ کیجئے گا۔ الحمد سے لے کر والناس تک کب کہاں غنّہ کرنا ہے کب نہیں کرنا، اس کے لیے صرف 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اور غنّہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو، جیسے قاری صاحب ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں، آپ کے امام صاحب پڑھتے ہیں، اسی طرح
آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف کیا کرنا ہے، 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، نون مشدد اور میم مشدد، یعنی نون اور میم جب بھی اس پر شد آ جائے کیا کریں گے، غنہ کریں گے۔ مثلا سورۃ الناس ہے، سورۃ الناس میں ہر آیات میں نون مشدد ہے، تو کیا کریں گے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آج کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ نون کے اوپر کیا ہے، شد ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ایک بار پھر پڑھیں ذرا رک کے، آگے ملک الناس، اسی طرح سورت پوری میں نون مشدد ہے۔ نمبر میم مشدد ہو تب بھی غنہ کرنا ہے، عم میم مشدد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد پہ کیا ہے، میم مشدد، تو پورے قرآن میں کہیں پہ بھی ان 2 لفظوں پہ تشدید ہو لازم غنہ کریں گے۔ نمبر 2 میم ساکن، جزم والی میم پورے قرآن میں کہیں پہ غنہ کرنا ہوتا ہے اور کہیں پہ غنہ، اب کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بچوں کو پتہ ہوگا، میں چاہتا ہوں آپ سب کو ہی پتہ ہو۔ میم ساکن جب جزم والی میم نظر آئے، جیسے الحمد کی میم ہے، الحم، یہ جو میم ہے کیا ہے، یہ اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ اس میم کے بعد آنے والا حرف کیا ہے، دال، اس دال کی جگہ پہ اگر میم یا با آ جاتے تو غنہ بنتا۔ میم ساکن کے بعد پورے قرآن میں کہیں پہ بھی میم ساکن کے بعد میم یا با ہوں تو غنہ، مثال دے دیتا ہوں، الیکم مرسلون، میم ساکن ہے، آگے میم ہے، وما ہم بمؤمنین۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص پڑھ کے دیکھیں، اس کے برعکس ہے، یہاں پہ غنہ نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس لم پہ غنہ کیوں نہیں ہو رہا، اکثر کوئی میرا بھائی کرتے ہیں تو یہاں پہ رکنا نہیں ہے، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با نہیں ہے۔ باقی ایک اور سبق ہے، وہ انشاءاللہ قاری صاحب کو میں بتا دوں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گے، نون ساکن اور تنوین کا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ مجھے اتنا وہ خاص نہیں ہوا کہ شاید آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہو، جی صرف قاعدہ نہ ہونے کی وجہ سے معذرت چاہتے ہیں، قاعدہ بھیجا تھا گاڑی لیکن وہ کچھ، جی انشاءاللہ آپ قاری صاحب ان کا لکھ لیجئے گا، پوری 2 گھنٹے کی کلاس دیں گے، پڑھنا چاہیں گے انشاءاللہ؟ یہ تو صرف تعارف ہی تھا، باقی انشاءاللہ کلاس آپ کو دیں گے، جی۔